اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ یہ فرعون کی تدبیر ثانی ہے۔ کل اس نے کہا تھا، کل کی آیت کے اندر، کہ ان کے بنی اسرائیل جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہیں، ان کی عورتوں کو قتل کر ڈالو، عورتوں کو زندہ رکھو اور بچوں کو قتل کر ڈالو ذلیل کرنے کے لیے۔ اب دوسری تدبیر کہہ رہا ہے، وقال فرعون، اور فرعون کہنے لگا، ذرونی، مجھے چھوڑو، اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کر ڈالتا ہوں، ولیدع ربہ، اور وہ اپنے رب کو پکارے، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان یبدل دینکم، اس بات سے کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا وہ زمین میں فساد مچائے گا۔ ہر دور کا باطل لوگوں کو گمراہ کرتا ہے دو طریقوں سے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اہل حق، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کے دین کو بدل ڈالیں گے، جو برسوں سے آپ کے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے ہیں، یہ جو کہہ رہا ہے کہ صرف ایک اللہ کی پوجا کرو، ایک اللہ سے مانگا کرو اور کسی کی پوجا نہ کرو، تو یہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا۔ قریش مکہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی حربہ استعمال کیا کہ دیکھو یہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا، جو تمہارے آباء و اجداد ہیں ان کے دین کو یہ تمہیں ان کے دین سے پھیر دے گا۔ یہ پرانی روش ہے، ہر دور کا باطل وہ اس بات سے لوگوں کو روکتا ہے، حق سے روکنے کے لیے یہ ڈراوا دیا کرتا ہے کہ یہ تمہارے دین کو تبدیل کر دے گا۔ دوسرا ڈراوا کیا ہوتا ہے؟ دوسرا ڈراوا یہ ہوتا ہے کہ دیکھو یہ تم سے یہ جاہ و منزلت کا خواہش مند ہے، یہ اپنی پارٹی بازی بنائے گا، یہ فرقہ پرستی پھیلا رہا ہے، یہ آپ کو آپ کے ملک سے نکال دے گا، یہ حکومت پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرعون یہ دونوں ڈراوے اپنی قوم کو دے رہا ہے، کہتا ہے انی اخاف ان یبدل دینکم، میں اس بات سے خوف کھاتا ہوں کہ یہ تمہارے دین کو تبدیل کر دے گا، تمہیں بت پرستی سے چھڑا کر، تمہیں اتنے سارے معبودان باطلہ سے چھڑا کر ایک اللہ کا پجاری بنا رہا ہے، اور یہ فرقہ پرستی کر رہا ہے، یہ اپنا ایک گروہ بنا رہا ہے۔ اور دوسرا یا پھر یہ ہے کہ یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے گا، اپنی پارٹی بنا لے گا، اپنا جتھا بنا لے گا اور تمہیں بے دخل کر دے گا، چونکہ فرعون قبطی ہے اور اپنے حامیوں سے کہہ رہا ہے کہ مجھے چھوڑو، میں اس کو قتل کرتا ہوں تاکہ یہ تمہیں حکومت سے نہ نکال سکے، یعنی قبطیوں کو نکال کر بنی اسرائیل کی حکومت نہ لا دے۔ یہ دو ڈراوے اس نے دیے ہیں۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب ہے، وقال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انی عذت بربی، میں اپنے رب کی پناہ میں آ چکا ہوں، وربکم، اور تمہارے رب کی پناہ میں آ چکا ہوں، من کل متکبر، ہر متکبر کی شر سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ اسے ہم کہتے ہیں مسلک الانبیاء فی مسئلۃ الاستعاذہ اور والدعاء، کہ انبیاء کا دعا کے معاملے میں کیا مسلک تھا۔ جب بھی انبیاء نے دعا مانگی ہے یا استعانت مانگی ہے تو کس سے مانگی ہے؟ صرف ایک اللہ سے مانگی ہے، کسی قسم کا کوئی وسیلہ، کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ڈالا۔ آپ دعائے معصورہ اٹھا کے دیکھ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا، جتنی بھی دعائیں ہیں اس میں کسی ذات کا کوئی وسیلہ نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا ہے۔ یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا ہے، اب مجھے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ من کل متکبرین، ہر تکبر کرنے والا، صرف ایک فرعون کی بات نہیں ہے بلکہ جو سرکشت ہے، جو غرور کرنے والا ہے اور اللہ کے نبی کے ساتھ ٹکر لینے والا ہے،
صرف ایک موسیٰ فرعون کی بات نہیں ہے، بلکہ دنیا جہان مل کر آ جائے اور حق کا مقابلہ کرنے کے لیے تو اس کی بھی میں پرواہ نہیں کروں گا۔ میں نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا ہے۔ لا یؤمن بیوم الحساب، ایسے متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا، یعنی انسان کا دل میں ڈر اس وقت آئے گا اللہ کا جب اس کو پتہ ہو کہ میرے ہر عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ جب اس کو اس بات کا اندیشہ ہی نہ ہو، وہ یوم حساب پر ایمان ہی نہ رکھتا ہو، اسے معلوم ہو، یہ اس کا عقیدہ ہو کہ کوئی یوم حساب ہے نہیں، مجھ سے کسی نے حساب لینا ہی نہیں ہے، تبھی وہ اتنی جرأت کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کے مقابلے میں آئے گا۔ جو شخص یوم حساب پہ ایمان رکھتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ ایک دن آئے گا کہ جب ہر ظالم سے اس کے ظلم کا بدلہ لیا جائے گا، تمام کے حساب کتاب جو ہے وہ بے باک کیے جائیں گے، تو اس طرح کا انسان کبھی بھی حق کے مقابلے میں نہیں آتا۔ حق کے مقابلے میں، نبی کے مقابلے میں، اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں ہمیشہ وہ لوگ ہی صف آرا ہوتے ہیں جو عقیدتاً عملی طور پر اس بات کی طرف دھیان رکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہونی، حساب کتاب نہیں ہونا، تبھی وہ اس طرف آتے ہیں۔ اگر کسی کے دل میں تھوڑا سا بھی اللہ کا ڈر ہو اور قیامت کا خوف ہو، حساب کتاب دینے کا اس کے دل میں خیال ہو، تو وہ کبھی بھی نبی کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کے ایک ایک حرف پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔